آئیے حضرات، کل کا دور اور آج کا دور دیکھیے۔ مدینے کی گلی ہے، بازار مدینے کا ہے، یہودیوں کی مارکیٹیں بنی ہیں، سونے کی دکانیں ہیں۔ ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی ایک یہودی کی دکان پہ سونا خریدنے کے لیے آئی۔ جیسے ہی آئی نا، توجہ کرنا، وہ سونا خریدنے لگی۔ اس نے کہا یہ سونا کتنے کا ہے، یہ زیور کتنے کا ہے؟ اس نوجوان نے اس بچی کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، حسن پہ عاشق ہو گیا۔ بچی نے کہا یہ سونا کتنے کا ہے، یہ زیور کتنے کا ہے؟ اس نے کہا لو جی تم پھر لے کر کے چلی جاؤ، لیکن میری ذرا سی خواہش پوری کر دو۔ بچی نے اتنا سنا، وہ کہتی ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جتنا چاہو سونا لے لو، لیکن میرا دل بہلا دو۔ بچی کے ہاتھ میں جو سونا تھا اس کے منہ پہ پھینکا اور کہا مجھے تیرے اس سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ بچی باہر چلی ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھی ہے، اس یہودی نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد اس بچی سے پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے، تجھے اتنا سونا دے رہا ہوں، بس ذرا سی دل بہلانے کی تو بات ہے۔ وہ بچی نے اتنا سنا، وہ بچی کہتی ہے کہ اے نادان، تو نے ابھی ہمیں جانا نہیں ہے، ابھی تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے۔ ہماری نظریں مصطفیٰ کے حسن پہ جا کر ٹک گئی ہیں۔ اب اس نظر کے آگے کسی دنیا کی چمک دمک آ جائے، یہ تو ہماری غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے۔ ہماری نظریں مصطفیٰ کے حسن پہ جا کے ٹک گئی ہیں، اب اس نظر کے آگے کسی دنیا کی چمک دمک آ جائے، یہ تو ہماری غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے۔ بچی نے اتنا کہا، وہ آگے چلی۔ جیسے ہی آگے چلی نا، اس نوجوان نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ جیسے ہی کھینچا ہے نا، تنہا بچی تھی، یہودیوں کا بازار تھا، اپنا محلہ تھا۔ بچی نے آواز دے کر کہا تھا ہے کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا جو میری آبرو بچائے، ہے کوئی نبی کا عاشق جو میری عزت بچائے۔ اتنا کہنا تھا۔ تمام یہودی ہیں، یہودیوں کا بازار تھا، اپنا محلہ تھا، خریدار یہودی ہیں۔ اتنے خریداروں میں ایک ایسا مسلمان تھا جو گھر کی ضرورت کے لیے سامان لینے گیا تھا، مصطفیٰ کا امتی تھا۔ کانوں میں آواز ٹکرائی، ہے کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا جو میری آبرو بچائے، ہے کوئی نبی کا عاشق جو میری عزت بچائے۔ اس نے تھیلا وہیں پھینکا اور ادھر دوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک یہودی نے شہزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچ رہا ہے۔ جوان کی غیرت کو جلال آیا، آگے بڑا تماچا لگایا، ہاتھ چھٹایا بچی کا جوان کے ہاتھ سے، پھر اس کے بعد بیٹی کو اپنے پیچھے کیا ہے۔ جیسے ہی بچی کو اپنے پیچھے کیا ہے، تنہا مسلمان تھا، تمام یہودی تھے، اپنا محلہ تھا یہودیوں کا۔ تمام یہودی کہتے ہیں اس بچی کا تیرے ساتھ رشتہ کیا ہے، یہ بچے ہمارے حوالے کر دے اور تو اپنے وطن واپس چلا جا۔ اس نوجوان نے اتنا سنا، وہ کہتا ہے کہ اے نادانو، تم نے ابھی یہی تو جانا نہیں ہے، تم نے یہی تو پہچانا نہیں ہے۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو تعلقات بنایا کرتے ہیں، لیکن کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو رسول پاک بنایا کرتے ہیں۔ اس کا میرا رشتہ نہ خون کا ہے، اس کا میرا رشتہ نہ خاندان کا ہے، لیکن یہ رشتہ میرے مصطفیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا؟ اس نے کہا جب تک میں قائم ہوں، جب تک زندہ ہوں، کوئی میری بہن کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ اتنا کہنا تھا۔ ایک یہودی آگے بڑھا کہ دیکھتے ہیں کتنی جرأت ہے۔ اس نوجوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور لمحوں میں سر کاٹ کے پھٹو دور پہنچا دیا تھا۔ کہا خبردار یہ مت سمجھ لینا کہ میں تنہا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن بیٹی کی آبرو پر آنچ آ جائے یہ تو میری غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں باتوں میں ہی ایک سر کاٹ دیا ہے، اس نے تو باتوں باتوں میں ہی ایک سر کاٹ دیا ہے۔ اس کے بعد تمام یہودی ایک ساتھ ٹوٹ کے پڑے ہیں۔ اس نوجوان نے تلوار سنبھالی، جیسے اس نوجوان نے تلوار سنبھالی ہے، گھنٹوں ہو گئے تلوار چل رہی تھی، تلوار چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے۔ اب بیٹی سوچنے لگتی ہے یا اللہ یہ تنہا جوان ہے، تیرے محبوب کی امت کی شہزادی کی آبرو بچانے کھڑا ہے، اے میرے پروردگار اگر آج یہ تھک گیا تو اس بیٹی کی عزت نیلام ہو جائے گی، اس بیٹی کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی، دنیا تیرے محبوب کو تانے دے گی، اے میرے پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما لے۔ جیسے ہی بچی نے اتنا کہا ہے، جیسی بچی نے کہا نا، جیسی بچی نے اتنا کہا تھا کہ اے میرے پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما لے، جوان کے بعد تھکنے والے
والے ہیں، تلوار چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے۔ اب جب بچی سوچتی ہے کہ تلوار تھم جائے گی، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اس بچی نے اسی سکتی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا اور کہتی ہے اے میرے پروردگار، آج تجھ کو تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے، اے میرے پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما لے۔ جیسے ہی بچی نے اتنا کہا تھا، جیسے ہی بچی نے اتنا رو کر کے کہا تھا کہ دور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی ہے، بچی نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے، آگے آگے مصطفیٰ آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان کے پیچھے علی آ رہے ہیں، ان کے پیچھے جانثار آ رہے ہیں۔ اب بس آنے کی دیر تھی کہ نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے، نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے۔ جوان کے بازو میں طاقت آئی ہے، بچی مسکرائی ہے، ایک سجدہ شکر کا کیا ہے اور رب کی بارگاہ میں رب کی حمد بیان کی ہے۔ اور جب مسلمانوں نے قدم رکھا تھا، پھر قسم خدا کی مسلمانوں، پھر تو عالم یہ تھا کہ جس طرف بڑھتے جا رہے ہیں صفحے کی صفحے پلٹ رہی ہے، جس طرف تلوار بڑھ رہی ہے میدان صاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ ڈٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیزاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ کہاں سے کس نے پکارا، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں۔